ہوگا۔ آج کل دو لڑکیاں آپس میں دولہا دلہن بن کر شادیاں کر رہی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے اور وہ دونوں ملعون ہیں۔ جو انہیں برا نہ کہے اور خوش ہو تو یہ امریکہ کو خوش کرنا ہے۔ لڑکی لڑکی کی شادی، لڑکے لڑکے کی شادی لعنت کا سبب ہے اور دین سے مذاق ہے۔ جو کرے مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھے، جو ان کی تائید کرے وہ بھی کلمہ پڑھے اور اپنا نکاح دوبارہ کرائے۔ ایک مولوی کہتا ہے کٹے کی قربانی اس لیے کرنی ہے کہ اس کا دودھ پیتے ہیں، یعنی بھینس کا، تو دودھ، اگلا کہتا ہے دودھ تو ماں کا بھی آدمی پیتا ہے۔ کتنی جاہلانہ دلیل ہے۔ بات قربانی کی ہو رہی ہے، ماں کی کوئی قربانی ہوتی ہے؟ صرف آسان بات یہ ہے کہ بھینس، بھینسا، کٹا، کٹی، یہ چونکہ گائے کی قسم ہے، نوع من البقر، 35 گائے کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دودھ والی ہے۔ ایسا قیاس کرنا جاہلانہ دلیل ہے، اس لیے ہمیں پورا اس پہ یقین ہے اور اجماع ہے اس بات پہ، کٹے کی قربانی پہ۔ اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے یا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ممانعت کی دلیل بتائیں۔ بھائی نہیں پڑھنا ہے۔ ممانعت کی دلیل یہ ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی صلاۃ و سلام اذان سے پہلے نہیں ہے۔ ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے، نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے۔ اور کوئی ممانعات کی دلیل پوچھے کہ منع کرو تو ابھی میں کہتا ہوں کہ حاجی عبدالرشید صاحب، نماز جب شروع کرو تو کہو اللہ الصمد۔ کوئی کہے کہ استاد جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، پھر حاجی صاحب کو کہہ رہے ہیں کرو، تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی کہے اللہ الصمد، شروع کرنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر نہیں، اللہ الصمد، پھر کہے ممانعات کی دلیل دکھاؤ، تو دلیل ہے نا۔ جب میرے آقا نے اللہ اکبر فرمایا تو سب کی ممانعات ہو گئی۔ جب اذان میرے آقا نے اللہ اکبر سے شروع کی ہے تو پھر ممانعات آ گئی کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں صلاۃ و سلام پڑھنا۔ جی یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ غلط تعلق رکھتا ہے اور وہ غلط تعلق ثابت بھی ہو جاتا ہے، پھر 15 سال کے بعد اس کی بیٹی سے شادی کرتا ہے اور غلط تعلق کا اقرار کرتا ہے، لیکن کہتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا اس لڑکی کی ماں سے میں غلط تھا، یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب تک اس سے تعلق رہے گا روزانہ زنا، اولاد جو ہوگی وہ حرام کی ہوگی، چاہے 15 سال، 20 سال، 40 سال گزر گئے، ایک دفعہ بھی غلط تعلق کسی عورت سے بنا، چاہے بوسہ لیا، چاہے ٹچ کیا ایسے شہوت کے ساتھ، یاد رکھنا اس کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا زنا ہوگا اور اولاد حرام کی ہوگی۔ سر پر جو بال لگوائے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جو بال لگوائے جاتے ہیں اور وہ آگے سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح اپنے بال ہیں، اور اگر اوپر وہ وگ رکھ کے پھر اس کو اتار دیا جاتا ہے تو یہ خیال کرنا جب مسح کرنا ہے تو اس کو ہٹا کے کرنا ہے، اس کے اوپر مسح جو کریں گے وہ مسح نہیں ہوگا، یعنی بال اگائیں پھر تو وہ اصلی بال ہو گئے۔ اگر دوسری نوجوان لگاتے ہیں کہ گنجا پن نظر نہ آئے تو یاد رکھنا جب مسح کرنا ہے تو اس کو ہٹا کے کرنا ہے، مسح نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیجا، ساتواں، 40واں یہ کھانے چاہیے کہ نہیں؟ بھائی نہیں کھانے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام فوت ہوئے، ائمہ کے دور میں بہت سارے فوت ہوئے، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سخت ممانعت فرماتے ہیں، تیجا، 10واں، 40واں نہ کرنا چاہیے اور جہاں ہو وہاں بھی جا کے نہیں کھانا چاہیے۔ ایک آدمی بھولے سے اپنی بیوی کو بیٹی کہہ دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ بے وقوف ہے، اس پہ کنٹرول کرے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اسے چاہیے کہ بیٹی کو بیٹی کہے، بیوی کو بیٹی نہ کہے، کہنے والا اسے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کہنے سے طلاق نہیں ہوئی۔ 2 ہاتھ نہ ملانے والی عادت بن گئی ہے، یہ کسی نے بہت اچھا کہا ہے۔ کرونا کے حوالے سے سختی ہوئی،
اب کئی لوگ عادت بن گئی ہے، خدا را دونوں ہاتھوں سے سلام شروع کرو، کہو انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جس نے پوچھا ہے نا، میں بھی تائید کرتا ہوں، یقین کرنا کئی لوگ اب بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہاتھ لینا گوارا نہیں کرتے، ایک جھجک اور روب طاری ہو گیا ہے۔ اور دو ہاتھوں سے سلام لینا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو باب باندھتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے، انہوں نے باب باندھا ہے دو ہاتھوں سے مصافحہ لینا، اس لیے یہ مصافحہ نہ چھوڑو، کوئی کرونا رونا نہیں، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے۔ برسی اور سالگرہ پر غریبوں کی دعوت کرنا کیسی ہے؟ نہ برسی جائز ہے کہ فلاں دن میرا والد فوت ہوا تھا یا فلاں دن فلاں پیدا ہوا تھا، آج ہم نے کیک کاٹنا ہے، یہ بدعت ہے، نہ کیا کرو، نہ اس میں شرکت کیا کرو۔ دیوبندیوں کو بڑا دعویٰ ہے، ہمارے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بدعات رسم رواج پہ عمل کرتے ہیں۔ دیوبندیت آپ کو نہیں بچائے گی، آپ کو میرے آقا کی سنت اور اسلام بچائے گا۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ زور اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں؟ زور ہو یا عصر ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور مغرب اور عشاء فجر میں نہیں پڑھنی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، یہ مغرب عشاء فجر کے بارے میں ہے، کان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، یہ جو ہے زور اور عصر کے بارے میں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، سالم رضی اللہ تعالیٰ، ان سے قرآن سیکھو۔ تو معلوم ہوا انہیں قرآن آتا ہے، تب میرے آقا نے فرمایا۔ وہ چاروں فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ میں کیچڑ نہیں اچھال رہا، کسی نے مسئلہ پوچھا اس لیے بتا کہ زور اثر میں خاموش ہو کے رہنا ہے۔ اور کتنے نمولی بڑا گوشت کھانے سے، خاص کر گائے کا کھانے سے دماغ پہ بوجھ بنتا ہے، اس لیے نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہندوؤں کی بات مشہور کی گئی ہے، بڑا گوشت سیر ہو کے کھایا کرو، اونٹ کا گوشت، گائے کا، بھینس کا سیر ہو کے کھایا کرو، کوئی یہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی بات ہے کہ گائے کی عزت کرنی ہے، اسے ذبح نہیں کرنا۔ مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، انعام الرحمان صاحب کبھی بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، پہلے میں نے بھی کئی دفعہ کی۔ اور شیعہ حضرات صرف حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، کئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی خطبے میں صرف حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، اس غلط فہمی کی بنیاد پہ کہ شاید انہی کا ذکر کرنا ہے۔ ہم خطبے میں الحمدللہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، انہا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا گوشت کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نقصان دے۔ ہاں ڈاکٹر منع کریں وہ علیحدہ بات ہے، شرعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات مثلا یاقوت، فیروزہ، مرجان، زمرد، ان پہ زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں؟ اگر یہ تجارت کے لیے پڑے ہیں، بیچنے ہیں، لینے ہیں، تو ان کی قیمت پہ 40واں حصہ ہوگا، چاہے یاقوت ہے، مرجان ہے۔ یہ جو فیروزہ پہن لیتے ہیں، یاقوت پہن لیتے ہیں، یاد رکھنا اگر یہ جائز ہوتا تو مجھے بڑے بڑے قیمتی تحفے ملے ہیں، میں نے آگے پھینک دیے ہیں، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں۔ جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انکا حجر، تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میرے آقا نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، میں عمر کبھی بھی بوسہ نہ لیتا۔ اس لیے ان سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں۔ اللہ سے رابطہ کرو، دعا کیا کرو، زندگی کا پتہ نہیں کس وقت خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مدرسے کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ مجھے تھوڑی سی فکر رہتی تھی، طاہر الرحمان صاحب یہاں مصروف ہیں، ذیل الرحمان صاحب اپنی مسجد میں ہیں، انعام الرحمان صاحب عالم آدمی ہے، خطیب آدمی ہے،
اللہ نے اس کا بھی سبب کر دیا ہے، دعا کرو اگلا جمعہ یہ شروع کریں گے، اللہ اسی جگہ میری طرح انشاءاللہ انہیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تو جانتا ہے اتنے مسائل فضائل تیری توفیق کے ساتھ تیری مخلوق کو سناتا ہوں، اپنی قبر سنوارنے کے لیے، حشر سنوارنے کے لیے نبی علیہ السلام قیامت کے دن راضی ہو جائیں۔ اے اللہ رب العزت آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ میری یہ خدمت چاہے کچھ بھی نہیں ہے قبول فرما لو۔ ان ساتھیوں کا اس اے اللہ کاوش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق ذوق اور شغل کے ساتھ سننا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لو۔ آج ایک عورت مائی فوت ہوئی، بھائی بشیر صاحب کی مرحوم کی بیوی، بڑی نیک عورت تھی، غربت میں وقت گزارا، دعا کرو اللہ اسے غریق رحمت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سیئات خطیات معاف فرما، اور بھی جتنے لوگ گزر چکے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے ہم میں سے سب سے پہلے کون قبر میں جانے والا ہے، اللہ خاتمہ بالایمان بھی فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ بھی فرمانا، گناہ بھی معاف فرما دینا، حقوق العباد سے فارغ فرمانا، پھر دنیا سے اٹھانا۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ جن ساتھیوں نے قربانی کے موقع پہ محنت کی ہے، جنہوں نے کھالے دی ہیں، محنت کی ہے، اللہ سب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ جنہوں نے قربانی کی سب کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ اس مدرسے کو، باقی مدارس کو آباد فرما دے، مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ رائے ونڈ کو آباد فرما دے، تبلیغی مراکز کو آباد فرما دے، تمام اور لڑکیوں کے جامعات کو آباد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔